الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدس نسبتوں سے ہوتا ہے بہت عظیم نسبت شہداء، اللہ تعالیٰ ان کو شہدائے کربلا کے ساتھیوں کا فرمائے خدا بند تعالیٰ ان تمام شہداء کے ساتھ روز قیامت اپنے آل اطہار کے پرچم شفاعت کے نیچے جمع فرمائے. پروردگار عالم کرم فرمائے جتنے مومنین مومنات جہاں تک آواز جا رہی ہے پروردگار عالم سب کی حاجات شرعیہ دینی دنیا کی روا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے. سخت زمانہ ہے پروردگار عالم تمام مومنین کو عزت نفس کے ساتھ وسعت و فراخی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق. جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو باوقار روزگار مہیا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں مشکلات میں مبتلا ہیں پروردگار عالم جہاں کے مشکل کشا عالم کی مشکلات برطرف فرمائے. پروردگار عالم کرم فرمائے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل ہو، ان کے جمال جہاں آرا سے ہماری آنکھیں منور ہوں. خداوند تعالیٰ ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے. پروردگار عالم اس راستے پر جو خدمت ہم سے مطلوب ہے اس پرچم حسینیت کی سربلندی کے لیے پروردگار عالم پر پوری جرأت اور اخلاص کے ساتھ ہمیں وہ خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم یزیدیت کو ذلیل و رسوا فرمائے. اور پروردگار عالم یہ جو عناصر ملک کی سالمیت کے خلاف سرگرم عمل ہیں اپنی قدرت کاملہ سے ان کو نیست و نابود، اہل اسلام میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو، تمام مکاتب فکر اتحاد و محبت و امن و آشتی و ہمبستگی کے ساتھ ایک ایسی زندگی بسر کریں کہ جس میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا منظر دوبارہ زندہ ہوتا ہو. پروردگار عالم کرم فرمائے ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے اور ایک دعا پر آپ زیادہ غور کریں، آمین بھی کہیں اور اس پر عمل کے لیے اپنی مسائل بھی صرف کریں. پروردگار عالم ہر مکتبہ فکر کے بیان کرنے والے کو شائستگی کے ساتھ اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کا ہنر عطا اور سننے والوں کو اس پر غور کرنے مشاہدہ ظرفی کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں پروردگار عالم ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور مرحومین سب کے مرحومین کے لیے دعا ہے. شہدائے سانحۂ شاہ نجف ان کی یہ توسط سے دعا ہے پروردگار عالم ان شہداء کو تمام مرحومین کو ہم سب کو روز قیامت عزاداران حسین کی حریمیں محشور دعاؤں جو الفاظ میری زبان سے نکلیں آپ کی سماعتوں تک پہنچیں، مقبول بارگاہ مولا ہوں، آقا راضی ہوں، سیدہ کونین راضی ہوں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. خالق کائنات نے قاری حرا کے منظر سے اپنے حبیب پر پہلی وحی کے ذریعے سے روز قیامت تک آنے والی انسانیت کو خطاب کیا اور اپنے پہلے خطاب میں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی 5 آیات سورہ اقرا کی پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی. یہ جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ابھی اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، اس کی شان کریمی یاد کر، پڑھ اور اس کی شان کریمی یاد کر
کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اے انسان تو جمع ہوا خون ہی ہوتا، تو گوشت کا لوتھڑا ہی ہوتا، لیکن اس کی شان کریمی یاد کر کہ جس نے تجھے انسانیت کا رستہ عطا کیا، تجھے قلم عطا کیا، تجھے علم عطا کیا، تجھے شان انسانیت سے مفتخر کیا۔ صلوات پڑھیں محمد والی محمد۔ یہ اسلام کا پہلا تعارف۔ کائنات میں جب کوئی انسان اسلام کے بارے میں دیکھنا چاہے کہ اسلام کیا ہے، تو ایک وہ تعارف ہے جو ہمارے وطن عزیز سے ساری دنیا میں جا رہا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ یعنی جہاں قلم دیکھو، بستہ دیکھو، بچہ دیکھو، اسکول دیکھو، اس کو اڑا دو، اس کو گرا دو، ڈھا دو، یعنی علم کے دشمن۔ ایک اسلام وہ ہے جو نبی اکرم کے ذریعے سے خالق کائنات نے دنیا کو عطا کیا، وہ اسلام اور ہے، یہ اسلام اور۔ یہ جو منبر عزا ہے یہ اس اسلام کا منادی ہے جو پیغمبر اکرم نے پیش کیا اور جس کو اہل بیت اطہار نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پیغمبر اکرم نے صرف اسلام ہی پیش نہیں کیا، ساتھ اسلام کے وارث بھی بیان کیا، اس لیے کہ نبوت آخری نبوت ہے، اس کے بعد کسی اور نبی کو نہیں آنا، ابلاغ قانون کا مرحلہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس امت میں بھی وہ تمام امراض پیدا ہونے کا خدشہ ہے جو انبیاء ما سبق کی امتوں میں پیدا ہوئے تھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں سے وہ حیوانیت چلی گئی، پہلے انبیاء کے امتیوں نے، ان کے ساتھیوں نے، بعد میں رہ جانے والوں نے ان کے پیغام کو مسخ کیا، اور یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کے پیغام کے بارے میں یہ تمام خدشات موجود نہ ہوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ آقا کے دور میں تو یہ سب کچھ ہوتا رہا کہ لوگوں نے اس پیغام کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ یہ مجلس اعزا اس پیغام کی حفاظت کے ایک نظام کا نام ہے۔ پیغمبر اکرم نے وارث بیان کیے اور ان وارثوں کا جا بجا تعارف کروایا، جس کے لیے آج ایک ہی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ حسین منی و انا تعارف کے جس مرحلے میں جائیں انسان کی نظر خطا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ پیش کرنے والے نے ایسے پیش کیا ہے کہ کسی قسم کا ابہام باقی رہنے نہیں۔ پیش کرنے والا خطا کار نہیں ہے، اس کے عمل میں اشتباہ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کو پیش کرے اور ابہام رہ جائے تو یہ تو پیش کرنے والے کی خطا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا انداز پیش کرنے کا نارسا تھا، لیکن جب اس نے پیش کیا تو نارسا نہیں رہنے دیا، جب پیغام پیش کیا تو سب اس پیغام کے ساتھ ہی وارث کا تعارف کرتا۔ پہلی دعوت دعوت ذوالعشیرہ، یا رسول اللہ کوئی 50 آدمی مسلمان تو ہونے دیں، پھر بسی کا اعلان بھی کر لیجیے گا۔ ابھی تو کسی نے پیغام قبول نہیں کیا، پیغام پیش کر رہے ہیں، اے لوگو میں ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں کہ مجھ سے بہتر پیغام آج تک کائنات میں کوئی نہیں لایا۔ فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، اب یہ نہیں کہا قبول کرو، کہا کون ہے جو اس میں میری مدد کرے۔ عَلَىٰ أَن يَكُونَ وَسِيِّي وَخَلِيفَتِي وَوَزِيرِي، تاکہ وہ میرا جانشین ہو، وسیع ہو، خلیفہ ہو، وزیر ہو۔ یعنی پیغام کے پیش کرتے ہی آقا نے جانشینی کا مسئلہ طے کر دیا اور کسی قسم کا ابہام نہیں رہنے دیا۔ بڑا دلچسپ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ انا اوازرو کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، وہ کون ہے؟ کسی تاریخ نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اس مجمع میں کسی
اعلان نہیں کیا، تاریخ اپنے کی لکھی ہوئی ہو یا بیگانے کی لکھی ہوئی ہو، یہ ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ کسی قسم کے ابہام کا شائبہ نہیں، تاریخ اپنے لکھی ہوئی ہو ہماری یا کسی مخالف کی لکھی ہوئی ہو، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ کسی نے بھی کھڑے ہو کر اعلان نہیں کیا، آج تک کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں فلاں تھا اعلان کرنے والا، نہیں فلاں تھا، نہیں فلاں تھا، سب نے کہا وہ ایک ہی شخص تھا جس کا نام علی ہے۔ پیغام پیش کرنے والے نے شائبہ ابہام کا رہنے نہیں دیا، جس نے کھڑے ہو کر کہا انا اواذرک یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا اے اللہ کے رسول۔ میں بہت جلدی اس مرحلے سے آگے بڑھ کر دو چار جملے عرض کر کے آپ کو بیان کی تکمیلی منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر یہاں رکوں گا تو بیان یہیں پھیل جائے گا اور گفتگو پھر مجھے یہیں تمام کرنی پڑے گی۔ انا اواذرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ کسی قسم کا ابہام پوری تاریخ میں آج تک کسی کو پیدا نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ کسی نے اعلان نہیں کیا تھا، کسی نے یہ لکھا ہو کہ نہیں وہ یہ شخص نہیں کوئی اور شخصیت تھی، کسی نے ایسا نہیں کہا۔ تاریخ میں ذرہ بھر ابہام نہیں۔ جس نے وعدہ کیا تھا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، وصی ہوگا، خلیفہ ہوگا، وزیر ہوگا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو یہ جتنے وعدے جنت کے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اگر وہ وعدہ پورا نہ کرے تو پھر دنیا میں وعدہ کون پورا کرے گا؟ اگر اس کے بارے میں یہ سوچ لیا جائے کہ اس نے وعدہ پورا نہیں کیا تو ہمارا ایمان کہاں رہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے اعلان کیا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، خلیفہ ہوگا، وزیر ہوگا، تو اب جو بھی اعلان کرے اسے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے اس نے وعدہ پورا کیا، سب کے سامنے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی و وزیر۔ اعلان قدیر کہاں؟ یہ پہلا قدم ہے۔ اعلان قدیر تو اس اعلان کے تسلسل کا نام ہے۔ اعلان قدیر تو اس وعدے کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اس منظر کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے۔ کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلام چند سالوں کے لیے نہیں ہے، بعد میں کسی اور نبی کو نہیں آنا، روز قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کا مسئلہ درپیش۔ اب جو بھی اس میں رخنہ اندازی کرے وہ روز قیامت تک کی انسانیت کی گمراہی کا باعث بنے گا۔ پیغمبر اکرم ابہام نہیں رہنے دیں گے، روز قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہادی، رہنما، وارث اور پیشوا کا تعارف کروانا حضور کی ذمہ داری ہے۔ حضور اس ذمہ داری کو کیسے پورا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ ہے میرا وصی۔ سب کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر، اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر سب کے سامنے یہ ہے میرا وصی، یہ ہے میرا خلیفہ، یہ ہے میرا جانشین، یہ ہے میرا بھائی۔ سید العلماء کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں جتنے الفاظ اس موضوع کے لیے ہو سکتے تھے وہ آقا نے کہہ دیے، اب کسی اور کو بنانے کے لیے کوئی اور لفظ تلاش کریں۔ اب جو میں کہہ رہا تھا دلچسپ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ تو بہت بڑی شخصیت کا جملہ میں نے کہا اور آپ نے استقبال بھی کیا۔ جو جملہ میں کہنے والا تھا اور میں نے کہا دلچسپ جملہ کہہ رہا ہوں، بحث ہے سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ سب سے پہلے میں کہتا ہوں جو بھی لایا ہو اس نے یہ اعلان بھی تو سنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اسلام لایا لیکن اعلان پر ایمان۔ صلوات پڑھیں ایمان لایا ہوگا نا، سب سے پہلے اسلام لایا۔ جو آدھا ایمان لائے اس کا تو ایمان نہیں ہوتا۔ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، بعض حصوں پر ایمان لانا
اور بعض کا انکار کرنا یہ قرآن میں منافقین کی نشانیوں میں سے لہذا اسلام کو منافقوں کے سپرد نہ کیا جائے. صلوات پڑھیں بابا. میں نے ایک جملہ ابتدا میں کہا تھا وارث کا تعارف کروایا اور کہا حسین منی وانا من حسین. یہاں سے میں اس موضوع کی طرف نکل گیا کہ وارثوں کے تعارف میں آقا نے کوئی شائبہ ابہام کا چھوڑا نہیں. جتنا بھی بیان کرنے والا رسا بیان رکھتا ہو اسی قدر اس کا بیان واضح ہوتا ہے. لیکن یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب یہ بولتا ہے تو یہ نہیں بولتا اس کے پردے میں خدا بولتا ہے. یہ مشیت الہی سے تکلم کرتا ہے. اس کا مطلب ہے جب ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا یہ ہے تو یہ نہیں کہہ رہا تھا وہ کہلوا رہا تھا. پھر اس کو تو وعدہ پورا کرنا چاہیے نا. اعلان قدیم اسی وعدے کا تسلسل ہے اور ہمارا ایمان کا تسلسل ہے. وہاں بھی ایمان لائے یہاں بھی ایمان لائے. اور اس کے بعد ان رہبروں کا تعارف جا بجا قرآن کریم احادیث مبارکہ تاریخ اسلام جا بجا اس کی گواہی دیتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے روز قیامت تک کی انسانیت کے لیے جہاں منشور پیش کیا قانون اور ضابطہ حیات پیش کیا وہاں اس کے محافظوں کا تعارف بھی ساتھ ساتھ کروایا. نہ قانون بیان کرنے میں کوئی فروغ گزاشت کی کوئی کوتاہی کی نہ وارثوں کا تعارف کروانے میں کوئی کوتاہی کی. مجلس عزا اسی نظام کے بیان کرنے کے سفر کا نام مجلس عزا. کربلا اسلام کی حفاظت کے اس نظام کا نام ہے جو پیغمبر اکرم نے عطا کیا. کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو بخدا ذرا محبت آقا کی دل میں رکھتا ہو اس سے خطاب کر کے کہتا ہوں یہ آقا کے خون کا معجزہ ہے. آقا کے ساتھ نسبتیں تلاش کرتے ہیں. جس شہر میں قدم رکھ دے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جس شہر میں قدم رکھ دے وہ شہر قسم کھانے کے قابل. جس شہر کی گلیوں میں چلے وہ گلیاں قسم کھانے کے قابل. جو اس کے ساتھ ذرا سی نسبت پیدا کرے جو اس کے پاس بیٹھ جائے وہ فیض صحبت سے سرفراز ہو کر ساری دنیا کے لیے روز قیامت تک باعث عزت ہو جائے. لیکن وہ جن کے لیے وہ کہے لہمہم لہم نعرہ الصلوات صلی اللہ محمد اور پھر صرف لہمہم لہم بتمم دمی ان کا خون میرا خون ان کا گوشت میرا گوشت. صرف یہاں تک نہیں پروردگار ان سے راضی ہو جا جو ان کے ساتھ ہو جائے. پروردگار میں دشمنی رکھتا ہوں اس سے جو ان کا دشمن ہو. میری صلح اس سے ہے جس کی ان سے صلح ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ آقا کیا کوئی برادری کا نظام متعارف کروا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جو کربلا کو نہیں مانتا اس کے معرفت رسول کے سفر میں اشکال. معرفت رسول یہ پیغمبر اکرم یہ وہی چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. معصوم کون ہوتا ہے؟ جو وہی چاہے جو وہ چاہے. اب جو آقا اعلان کر رہے ہیں کہ سوائے عصمت کے اہل بیت کی عصمت کے دلائل کے علاوہ ثبوت کے علاوہ اس کا اور کوئی معنی نہیں. جس سے یہ راضی ہوں اس سے میں راضی ہوں. جس سے میں راضی ہوں اس سے خدا راضی ہے. جس سے یہ ناراض ہوں اس سے میں ناراض ہوں. جس نے فاطمہ کو اذیت کیا مطلب؟ اگر بی بی نعوذ باللہ غیر معصومہ ہوتی تو غیر معصوم گناہگار آدمی کبھی ناجائز بھی ناراض ہو سکتا ہے. اس کی رضا اور ناراضگی کے ساتھ آقا اپنی رضا اور ناراضگی کو کیسے وابستہ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ یہ کبھی بلا وجہ بھی ناراض ہو سکتا ہے. اور اپنی رضا اور ناراضگی کے ساتھ اللہ کی رضا اور ناراضگی کو کیسے باندھ سکتے ہیں؟ جب تک کہ وہ شخصیت معصوم نہ ہو
جناب سیدہ کے بارے میں یہ کہنا کہ جس نے کیا کہنے میں قربان جاؤں آقا کے فضائل میں، حبیب کبریا کے فضائل میں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حبیب کبریا کا صرف خاندان نہیں ہے، خاندان وہ ہے جو عصمت کا گلدستہ ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں آپ کو ملے گا جس کے پاس ایسا خاندان موجود ہو۔ انبیاء میں بڑے بڑے ذی حشم انبیاء، حضرت ابراہیم 2 بیٹے معصوم ہیں، لیکن وہ نہج البلاغہ میں ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نعت دیکھیں، اس جملے میں کیا نعت نبی ہے۔ نعت کا ذوق تو خلاق جلی دیتا ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا میں پڑھ رہا ہوں، نعت کا ذوق تو خلاق جلی دیتا ہے، پر ادب سایہ دامان علی دیتا ہے۔ نعت کیسے کہنی چاہیے، اس کا ادب، اس کا سلیقہ وہ ہر جگہ نہیں ملتا، وہ بھی اسی در سے ملتا ہے۔ ورنہ لوگ زلفوں کی باتیں، کاکل و رخسار کی باتیں شروع کر کے نعت کا سفر تمام کر دیتے ہیں۔ مولا علی کے الفاظ سنیں، نعت سنیں، نعت کے شجرتہ خیر الشجر، اسرتہ خیر الاسر و عطرتہ خیر العطر۔ پیغمبر اکرم گرامی قدر کا خاندان تمام انبیاء کے خاندانوں میں ممتاز ہے۔ سب سے بہتر خاندان شجرتہ خیر الشجر، آقا کا شجرہ سب انبیاء سے بہتر شجرہ، عطرتہ خیر العطر، اور آقا کی عطرت تمام انبیاء کی عطرتوں سے ہم فقط گیسو و رخسار کی باتیں نہ کریں، خال و لب ابرو خمدار کی باتیں نہ کریں، کیا عجب ہے کہ تیرے حسن کی باتیں تو کریں، پر تیری سیرت و کردار کی باتیں نہ کریں۔ سیرت و کردار کی باتیں کریں تو بتانا پڑتا ہے کس کے استقبال کے لیے آقا کھڑے ہوتے ہیں۔ جو سیرت و کردار کی باتیں نہیں ہوتی، زلف و رخسار کی باتیں ہوتی، اس کے پیچھے منطق یہ ہے، اگر بیان کرے بتانا پڑتا ہے دوش پر اٹھا کر کس کا قصیدہ پڑھا، کن کے لیے کہا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ کون بیٹی تھی جس کے استقبال کے لیے آقا کھڑے ہو جاتے تھے، یہ بتانا پڑتا ہے۔ کیا عجب ہے کہ تیرے حسن کی باتیں تو کریں، پر تیری سیرت و کردار کی باتیں نہ کریں، کیا عجب ہے تیرے غزوات کا چرچا تو کریں، اور لشکر کے علمدار کی باتیں عطرتہ خیر العطر، آقا کی عطرت تمام انبیاء میں سے کسی کی گود میں فاطمہ زہرا جیسی بیٹی نہیں، تمام انبیاء میں سے کسی نبی کے پاس ایسی بیٹی نہیں ہے جس کے استقبال کے لیے باپ کھڑا ہوتا، جس کے استقبال کے لیے نبوت کھڑی ہوتی ہو۔ یہ مجلس عزا، یہ سلسلہ ہے، اس سلسلہ عصمت کے ساتھ ربط اور ضبط کا نام مجلس عزا ہے۔ یہ مجلس عزا کربلا کو بیان کرتی، کربلا آقا کے خون کا معجزہ ہے۔ آقا کو اپنے خون کے اوپر اعتماد تھا، آقا کو اپنے خون پر ناز تھا، فرمایا حسین منی و انا من حسین۔ یہ مجلس عزا وہ رمق عطا کرتی ہے، محبت کی وہ رمق عطا کرتی ہے جو اصحاب کربلا کے اندر مکمل طور پر موجود تھی۔ اصحاب کربلا امامت میں، محبت میں اپنے آپ کو فنا کر چکے تھے۔ یہ مجلس عزا، ہم اس مقام کے حامل تو کجا، بڑے بڑے خاصان خدا اس مقام کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن مجلس عزا میں آنے کا ایک اثر ہے، اور وہ اثر کیا ہے کہ یہ مجلس عزا اس محبت کی خوشبو ہمیں عطا کرتی ہے۔
ہمارے رگ و ریشے میں وہ رچ بس جاتی ہے، کچھ رمق ضرور ملتی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا جتنے بھی ظلم کرے ہم اپنے آپ کو کربلا سے جدا نہیں کر سکتے. مومنین پوچھتے ہیں ہم نے کیا جرم کیا ہے، ہمارے اوپر حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ بابا آپ کا تعلق کربلا سے ہے. کربلا حقائق کو کھولتی ہے. حقائق کو چھپانے والے آپ کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو آگے بڑھانا، چلانا، علم آپ کا اٹھا کے لے کر چلنا، یہ مشیت کے پروگرام کا حصہ ہے. یہ رک نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مشیت چاہتی ہے کہ یہ قافلے چلتے رہیں اور انسانیت کی ہدایت کا عمل جاری رہے. اور وہ رمق جو ہمیں عطا کی خالق کائنات نے، اس محبت کا فیض ہے. آل محمد کی محبت کا خمار پورے بدن میں روئے روئے میں موجود رہتا ہے. کوئی تلوار سے قتل کرے یا گولی سے کرے، یہ خمار ٹوٹتا نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے خمار جب ظلم ہوتا ہے، جب جلاد کے ہاتھ میں تلوار دیکھتا ہے، جب تختہ دار پر بلند کیا جاتا ہے، یہ خمار اور بھی جو بن پہ آتا ہے. یہ جلاد کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر کے نشہ دو چند ہو جاتا ہے. میں تمار کو تختہ دار پر دیکھو، تختہ دار پر کون ہے جو کوئی اپنے مرشد کے فضائل بیان کر سکتا؟ لیکن یہ محبت علی کا معجزہ ہے. تلوار کھا کے، زخم کھا کے کوئی انسان کو بات کرنا یاد رہتی ہے، لیکن یہ دیکھیں محبت علی کے معجزے لوہے تاریخ پر کیسے نقش ہیں اور اس کائنات میں کس شدت کے ساتھ موجود ہیں کہ جب کہا نا کہ محبت علی میں اے میسم تیرے اعضاء کاٹ دیے جائیں گے، صرف تیری زبان باقی رکھی جائے گی، کیونکہ تیرے مولا نے کہا تھا تیرے تمام اعضاء کاٹ دیے جائیں گے، تیری زبان کاٹ دی جائے گی، ہم زبان چھوڑ دیں گے، باقی اعضاء کاٹ دیں گے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ علی کی ہر بات سچی نہیں ہوتی. میسم کو تختہ دار پر بلند کیا گیا، جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا. لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے شاید میسم کہتے نہیں میرا کوئی تعلق علی سے نہیں، لیکن جیسے جیسے جلاد قریب آتا جا رہا ہے محبت علی کا نشہ اور بڑھتا جا رہا ہے. محبت علی معجز نما ہوتی جا رہی ہے. اب کائنات اس معجزے کو دیکھنے کے قریب ہے جو معجزہ محبت علی دکھانے والی ہے. جلاد نے آگے بڑھ کر وار کرنے شروع کیے اعضاء پر. میسم کی زبان کو حرکت ہوئی، میسم نے فضائل علی بیان کرنے شروع کیا. میسم نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا ہے میسم یہ تیرے لیے تختہ دار نہیں ہے، یہ منبر فضائل علی زندگی کی آخری عبادت انجام دینے کا موقع مل رہا ہے. جلدی کر دنیا کو قصیدہ علی سنا تو دے. علی کا عشق ایک ایسی نماز ہے جس کو قضا کے وقت بھی مومن قضا نہیں کرتا. وقت قضا آ گیا لیکن یہ نماز قضا نہیں ہوگی عشق علی کی. کیسے ادا ہوئی؟ میسم مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں. لوگوں کسی ایسے ویسے کی محبت میں نہیں مارا جا رہا. صلوات پڑھیں بابا. اللہم صلی علی محمد والی محمد. اے لوگوں سب کو خطاب کر رہے ہیں، آنکھوں سے پردے ہٹا رہے ہیں، جہالت کے حجابات برطرف ہو رہے ہیں، در مدینۃ العلم کا تعارف ہو رہا ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں پوری انسانیت کی بینائی کو چھین لیں. جب تک دنیا میں علی والے موجود ہیں وہ انسانیت کی بینائی کی بحالی کا اہتمام کرتے رہیں، اور اس بینائی کو بحال رکھنے کے لیے اپنا خون جگر بھی دینا پڑے، اپنی جان سے بھی گزرنا پڑے، اس سے دریغ نہیں کریں گے. اس لیے کہ بینائی کا نام علی ہے. جہاں علی نہ ہو وہاں انسان
انسانیت اندھی ہوتی ہے، سبحان اللہ، جہاں علم نہ ہو وہاں جہل ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے۔ علی علم کا نام ہے سبحان اور اللہ، علی کے دشمن جہالت کے نبی ہیں، واہ واہ ان واہ، کا تعلق درے جہل سے ہے۔ اے لوگو، تم سمجھتے ہو میں کسی ایسے ویسے کی محبت میں مارا جا رہا ہوں؟ میں اس کی محبت میں مارا جا رہا ہوں جس کے لیے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی اللہم صلی علی محمد علی محمد یا علی۔ بیان کرتے کرتے مجھے پانی کی ضرورت پڑی ہے۔ میں سب کا معجزہ دیکھیں، واہ خون کی دھاریں روان ہیں واہ واہ، اور زبان فضائل علی میں رتب اللسان ہے۔ سبحان اللہ، اگر میسم کی زبان میں لکنت ہوتی اور لوگ سمجھ نہ سکتے، میسم کی زبان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر میسم کی آواز رک رہی ہوتی، میسم کی زبان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر میسم کی آواز اتنی دھیمی ہوتی کہ لوگ نہیں سن رہے تھے تو میسم کی زبان کاٹنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کا مطلب ہے میسم کی آواز کمزور نہیں تھی، خون کی دھاریں رواں تھیں۔ یہ معجزہ عشق علی ہے یا نہیں؟ میسم کی زبان میں لکنت نہیں تھی۔ دشمن کا یہ کہنا جس آواز کو لوگوں تک پہنچنے سے روک رہے تھے وہ میسم کی زبان اس آواز کو پہنچانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، جلاد جلدی کر میسم کی زبان کاٹ دے۔ دشمن کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میسم کی آواز پہنچ رہی تھی، سماعتوں تک لوگ سن بھی رہے تھے، سمجھ بھی رہے تھے۔ سبحان اللہ، ادھر سے خون کی دھاریں رواں ہیں، ادھر فضائل علی ابن ابی طالب نے زبان رب اللسان ہے، اور وہ قصیدہ خان ایک ایک حدیث اور ایک ایک آیت بیان کر رہا ہے۔ اے لوگو، اس کی محبت میں جا رہا ہوں، مارا جا رہا ہوں جس کے لیے آقا نے غدیر خون میں کہا تھا من نعرہ حیدری، یہ منظر باندھ دیا میں سمے تمار نے۔ اے لوگو، اس کی محبت میں آخری جملہ جلاد آگے بڑھ رہا ہے کہ میسم کی زبان کو کاٹے، آخری جملہ کہا۔ جلاد نے چاہا گردن دبوچ کر میسم کی زبان کو کاٹے، میسم نے اپنی زندگی کا آخری جملہ کہا کہ لوگوں اس کی محبت میں مارا جا رہا ہوں جس نے کہا تھا اے میسم میری محبت میں تیری زبان کاٹ دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک وہ زبان حرکت کر رہی تھی واہ واہ، اس سے چشمہ فضائل علی ابن ابی طالب رواں تھا، اور جب وہ کٹ گئی تو اس نے کٹ کر اپنے آقا کی صداقت کا ثبوت مہیا کر دیا۔ کیا ہے یہ علی ابن ابی طالب؟ تاریخ کی بینائی کا نام علی ہے، شہر علم کے در کا نام علی کے دشمن علم کے دشمن ہے، علی کے دشمن سیرت و کردار کے دشمن ہے، علی کے دشمن مصطفیٰ کے دشمن ہے، علی کے دشمن قرآن کے دشمن ہے، اس لیے کہ قرآن کے وارث کا نام علی ہے۔ القرآن ما علی و علی ما القرآن، الحق ما علی و علی ما الحق۔ علی کے دشمن حق کے دشمن ہیں، علی کے دشمن باطل کے پیروکار ہیں۔ یہ کردار کے ساتھ ساری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ اسلام کا جو تعارف ساری دنیا میں جا رہا ہے، اس کے خلاف کوئی تو ہو جو اسلام کا حقیقی تعارف پیش کرے۔ اس تعارف کو پیش کرنے کے لیے دنیا میں ہمارے پاس معجزہ کربلا ہے۔ کربلا انسانیت کی خون کی پیاسی نہیں، کربلا انسانیت کی بقا کی ضامن۔ جس عمل سے دنیا کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عزاداری۔ عزاداری دنیا میں ظلم کے خلاف مہذب ترین احتجاج کا نام عزاداری۔ دنیا میں اتنا مہذب احتجاج دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ سینے پہ ہاتھ، کیسے جذاب منظر، زبان پہ یا حسین کی آواز، سنے تو صحیح کوئی کلمہ کو یا حسین کی آواز،
کیا اس کے سامنے مدینہ کا منظر ابھرتا نہیں؟ حسین منی ممبر دوش رسالت پر کوئی جلوہ فگن ہے، اور آقا اس کے لیے اس کا تعارف کروا رہے ہیں، حسین منی و انا من حسین۔ یہ عزاداری کے منظر تو انسان کو مدینے کے منظروں میں لے جاتے ہیں۔ یہ تو ایسا احتجاج ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں چیلنج کے ساتھ، یہ دنیا کا مہذب ترین احتجاج ہے۔ یہ انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، یہ ظلم کے خلاف انسان کے اندر نفرت بھر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو در کربلا پہ آتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، وہ کسی کے خلاف کینہ نہیں رکھتا اپنے سینے میں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دشمن کو بھی پانی پلانے کی سوچتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سر بازار سبیل لگاتا ہے۔ یہ کربلا، یہ حسین کا معجزہ ہے نا۔ اس معجزے سے وابستہ ہونے کا مطلب لوگ دھماکے کرتے ہیں، دنیا کو بانٹتے ہیں، ہم انسانیت کی بقا کا اہتمام کرتے ہیں، ہم سبیل لگاتے ہیں۔ سبیل لگانے والا کسی سے مذہب نہیں پوچھتا، پیاسے سے مذہب نہیں پوچھا جاتا تمہارا مذہب کیا ہے، اس سے اس کی قوم، اس کا ملک نہیں پوچھا جاتا۔ یہ انسانیت کے لیے سبیل ہے جس کا نام کربلا ہے، وہ پانی کی سبیل، یہ مجلس اعضاء ہدایت کی سبیل، پانی کی سبیل اس جسمانی زندگی کو پکا آشنا کرتی ہے، اور یہ مجلس اعضاء اخروی زندگی انسان کو عطا کرتی ہے۔ یہ مجلس اعضاء یہ سبیل ہے، ہدایت کی سبیل، ہمیشہ ابدی زندگی کے لیے سبیل۔ یہ مجلس اعضاء ایسی چیز ہے۔ اور اب وہ جملہ کہوں جو میں آپ کے سامنے شاید کہہ بھی چکا ہوں گا، بڑے بڑے مجموعوں میں خطاب کرتے ہوئے کہا، نیٹ پر آ چکی ہے یہ مجلس، میں کہتا ہوں ساری دنیا بتائے اس بات کو، حکومت بتائے، انتظامیہ بتائے، آج تک جتنے دہشت گرد پکڑے ہوئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، آج تک کسی دہشت گرد کا کوئی سلسلہ اس رونے والوں سے بھی ہے؟ کیا دلیل ہے صاحب؟ سبحان یہ اللہ، چیلنج کے ساتھ اگر آج تک کوئی آدمی ایسا پکڑا گیا ہو کہ جس کا تعلق صف اعضاء سے ہو، رونے والوں سے ہو، تو ہم مجرم، ہم ذمہ دار، ہمیں بتایا جائے۔ سب کے نشان قدم، سب کا کھرا، سب کے نشان قدم یزیدی مورچوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ دنیا سوچے ایسا کیوں ہے؟ سارے دہشت گرد ادھر سے کیوں ہیں، ادھر سے ایک بھی نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دہشت گرد بنتا کیسے ہے؟ اب تو اس کے لیے ویڈیو آ چکی ہیں، ایجنسیوں کی آ چکی ہیں، پولیس تحقیقات پیش کر چکی ہے، کہتے ہیں ایسے بنتا ہے۔ غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو پیسہ دے کر ان کی ضمیر کو خرید لیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ دہشت گرد بنانے کا یہ ہے کہ لوگوں کے افکار کو اغوا کر لیا جاتا ہے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے، تبلیغات کے ذریعے سے ان کے افکار کو، ان کی فکر کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ رونے والوں کے ساتھ یہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ غریب کے جہاں ضمیر کو خریدتے ہیں، تو کیا شیعوں میں غریب نہیں ہوتے؟ کیا ان رونے والوں میں، ان مجلس اعضاء میں حاضر ہونے والوں میں غریب نہیں ہوتے؟ یہاں بھی غریب سے غریب تر لوگ ملتے ہیں، ان کے ضمیر کو کوئی کیوں نہیں خریدتا؟ اس لیے کہ ان کے ضمیر کا مالک حسین ہے۔ ان کے ضمیر کا مالک حسین ہو، ان کے ضمیر کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ ان کے افکار کو کیوں اغوا نہیں کرتے؟ یہ انسانیت کو اغوا کرنے والے درندے کہ ان کے افکار کو اغوا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کے افکار کی محافظ کرنا ہے۔ دیکھیں یہ انسانیت پر کربلا اور حسین کتنا بڑا احسان ہے، نہ ضمیر بکنے دیتے ہیں، نہ افکار کو اغوا ہونے دیتے ہیں۔ یہ ادھر اتنے ضمیر مہنگے کیوں ہیں، ادھر اتنے سستے کیوں ہیں؟ فرق اسی در کا ہے، در حسین کا۔ جہاں در حسین موجود ہے وہاں ضمیر کے بکنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ جو ہم روتے ہیں، بڑا لوگوں کو اعتراض ہے، روتے ہیں، یہ رونا کیا عطا کرتا ہے؟ شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے ہیں یہ آنسو ایک بہت بڑے انقلاب کی تمہید ہے۔ یہ آنسو معمولی چیز نہیں ہے، یہ انسان کے اندر کمزوری پیدا نہیں کرتا، یہ طاقت پیدا کرتا ہے۔
یہ انسان کو ایک بہت بڑے انقلاب کے لیے تیار کرتا ہے، اور اس انقلاب کا نام انقلاب کربلا ہے۔ پیغام صاحب نے کہا ہے اشک کمزور ارادوں کی علامت ہے اگر، پھر پڑھوں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اشک کمزور ارادوں کی علامت ہے اگر، واہ گریہ کن قوم زمانے میں ہے زندہ کیوں کر، ہم کے تاریخ سے ٹکرائے ہیں بہین دیدہ تر، شام بغداد کی تاریخ سے پوچھو جا کر، واہ یہ بھی سچ ہے کہ رہے ظلم میں آگے تو نہیں، رونے والے کبھی میدان سے بھاگے تو یہ آنسو قراریت عطا کرتا ہے، قبلہ بہت زیادہ۔ یہ آنسو قراریت عطا کرتا ہے، یہ میدان میں قدم جما کے کھڑے ہونے کا حوصلہ عطا کرتا ہے، یہ انسان کو قرار کے شجرے کے ساتھ وابستہ کرتا ہے۔ یہ آنسو یہ بہت بڑے انقلاب کی تمہید ہے۔ اس انقلاب کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس انقلاب کی بنیاد جس نے اسلام کی بنیاد رکھی، اسی نے اس انقلاب کی بنیاد رکھی۔ آقا خود روئے، آخر پہ لے جاؤں گفتگو کو، آپ کو زیادہ سہمت نہ دوں، بسم اللہ۔ آقا خود روئے۔ جو شخص آقا کی سیرت و سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عمل سے الگ کیسے کر سکتا ہے؟ آقا خود روئے، ذکر کربلا بیان کیا۔ اس کا مطلب ہے منصب ذاکری آقا سے شروع ہوا کربلا کے لیے۔ کون رویا؟ ام المومنین جناب ام سلمہ روئی، جناب سیدہ کائنات روئی۔ اس گریے کی، اس مجلس عزا کی بنیاد پیغمبر اکرم نے، شاہ نجف کے شہداء سر مغربین گولیوں سے بھون دیے گئے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ تیسرا وقت میری نگاہوں کے سامنے آیا ہو۔ فجر کے وقت مسجد کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم کی ضربت، اور پھر نماز ظہر پر کربلا میں نمازیوں کی صف پر شمر کی طرف سے تیر اندازی، اور مغربین یہاں پڑھی گئی، اور اس شان سے پڑھی گئی نمازی خون میں نہلا دیے گئے۔ کیا ہے یہ ذکر کربلا کا تسلسل خون کی موجوں پر؟ کیا ذکر کربلا رک جائے گا اس طرح؟ نہیں، عزم اور مصمم ہوتا جا رہا ہے، تصمیم گیری اور زیادہ سخت ہوتی جا رہی ہے۔ جتنی قربانیاں کوئی قوم پیش کرتی ہے، اس کو اپنے ہدف کی اتنی زیادہ قدر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ جو لوگ ہم نے پیش کیے، ہم اپنے ہدف پر اور زیادہ پختہ ایمان کے ساتھ اور زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو کر پھر میدان میں موجود ہیں۔ ذکر حسین حوصلہ آقا کا، پہلی بنیاد آقا نے رکھی۔ پھر اس کربلا کے ذکر پر کون نہیں رویا؟ سیدہ کائنات روئے، مولا علی روئے۔ یہ سلسلہ عصمت بیان کر رہا ہوں۔ جناب ام سلمہ کا واقعہ ترمذی شریف میں موجود ہے، صحاح میں موجود ہے، سب لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ کربلا کا ذکر، اس کی بنیاد پیغمبر اکرم نے رکھی۔ اور اس کے بعد کربلا کے بعد ہمارے ائمہ نے مجالس عزا منعقد کر کے، برپا کر کے اس ذکر کو ہم تک آگے بڑھایا۔ یہ تہذیب عزاداری، اس کا تعلق سلسلہ عصمت سے ہے۔ جناب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، پھر صلوات پڑھیں دیگر صلوات۔ تکمیل کے مرحلے میں ہے۔ پانچویں امام 8000 دینار وقف کیے، کون ہے امام کے عزادار کربلا؟
انتہائی کم سنی میں جناب سکینہ کے ساتھ ساتھ قدم کربلا اور سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کی منزلیں جس نے طے کی وہ ہمارا 5واں امام ہے. چوتھے امام اور 5ویں امام دونوں کربلا کے سفر میں شریک. وہ کارواں کا سالار ہے اور یہ کارواں کا سب سے کم صنفر. وہ نگاہوں کے سامنے سارے منظر موجود ہیں. 8,000 دینار وقف کیے 8 سال تک. بڑی توجہ کے ساتھ یہ جملہ آپ کی حافظے میں ہے, میں دہرا رہا ہوں. 8 سال تک عرفات میں اس سے مجالس گریہ منعقد کی جائے. عرفات کا کیا مطلب؟ جب ساری دنیا سے حاجی آ جائیں ان کو بتایا جائے آل محمد پہ کیا گزر گئی. امام بارگاہ دیکھیں, امام بارگاہ کے تصور کو کتنی وسعت دی میرے امام نے. چھٹے امام نے عزاداری کی, 7ویں نے کی, 8ویں نے کی. امام رضا موجود ہیں, لوگ آگے اطلاع دی گئی مرثیہ پڑھنے والا آ گیا ہے, مجلس منعقد ہوا چاہتی ہے. آ کر روک رہے, ٹھہر جاؤ قناعت لگاؤ, بیویوں کو آنے دو. امام رضا کے سامنے دیوبند خزائی مرثیہ شروع کرتا ہے. ایک شعر پڑھتا ہے عربی کا جس کا ترجمہ یہ ہے, بقیہ میں رونے والی, پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رونے والی بیوی, ذرا بقیہ سے اٹھ کے اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک اپنی اولاد کے مقتل پہ ماتم کر. جس کی اولاد کربلا میں ماری گئی اور جو بچے تھے ان کی قبریں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے راستے میں موجود ہیں. اپنی اولاد کے اس مقتل پر ماتم کر جس کا دامن کربلا سے کوفہ و شام تک پھیلا ہوا ہے. جب یہ شعر پڑا امام رضا چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. مجلس رک گئی. امام رضا کو ہوش میں لایا گیا. کوئی پانی لے کے آیا ہوگا, کسی نے دامن کی ہوا دی ہوگی. جب امام کو ہوش آیا دیبل کی طرف رک کر کے کہا, دیبل وہ شعر پھر پڑھ. کہا میری مجال نہیں ہے انکار کروں, آپ کے سامنے انکار ہو نہیں سکتا, لیکن آپ کی حالت ایسی نہیں ہے. کہا نہیں پھر پڑھ. دیبل نے پھر پڑھا. آقا پھر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش میں لایا گیا, ہوش میں آئے. دیبل پھر پڑھ. آقا آپ کی حالت ایسی ہے, مجھے ہمت نہیں ہو رہی. دیبل یہ میرے گھر کا درد ہے, اس کو میں جنم آئمہ نے ترویج عزاداری کے لیے کیا کچھ کیا. یہاں آپ نے خون پیش کیا. خالق کائنات اس خون کو قبول کرے اپنی بارگاہ میں. شہداء کربلا کے ساتھ ان کو مشہور کرے. جملہ عرض کر رہا تھا, عرفات میں 8 سال تک ان پیسوں سے انتظامات کیے جائیں اور مجالس منعقد کی جائیں. اب دیکھیں امام بارگاہ کی وسعت, ساری کائنات تک اس وسعت کو پھیلا دیا. اس لیے کہ پابندیاں لگیں گی عزاداری پر, لیکن عرفات میں جب حاجی جمع ہو جائیں گے, اب بھی جمع ہوتے ہیں نا حاجی, ملکوں سے آتے ہیں, خیمے میں جہاں جہاں آل اطہار کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں مجلس منعقد ہوتی ہے. امام حسین کی دعائے عرفہ پڑھی جاتی ہے, اہل بیت کو یاد کر کے رویا جاتا ہے. عرفات میں ایک اتنی بڑی امام بارگاہ ہر سال قائم ہوتی ہے. ذکر شہدائے کربلا اس انداز سے ہوتا ہے کہ امام بارگاہ کی وسعت. امام بارگاہ پہلی امام بارگاہ حجرہ جناب ام سلمہ, اس کے بعد اگلی امام بارگاہ بیت الحزن جہاں خاک پر بیٹھ کر بی بی صاحب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا. اگلی امام بارگاہ میدان عرفات آپ کے سامنے بیان کی. ایک امام بارگاہ زندان شام. یہ کیا امام بارگاہ ہے؟ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے رات کو 4 سال کی بچی چیخیں مار کے بیدار ہوتی ہے. بیویاں گلے سے لگا کے پوچھتی ہیں سکینہ کیا ہوا؟ کہتی ہے علی اکبر کے لاشے پر گھوڑے دوڑتے دیکھے, علی اکبر کا سینہ دیکھا ہے, اس میں نیزہ پیوست دیکھا ہے. بی بی زینب سینے سے لگا کے دلاسا دے کر سلاتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کیٹیں مار کر پھر اٹھ جاتی ہے.
سکینہ اب کیا ہوا؟ شمر تازیاں نہ لے کر آ رہا تھا، وہ سارے مناظر نگاہوں میں نقش ہو چکے ہیں، بچی سو نہیں سکتی۔ اس جملے کے لیے یہ جملے زندان شام کے کہیں وہ جملہ سنیں، جہاں جہاں سے بی بی گزری تھی لوگوں کی چولیوں سے پتھر گر گئے، بازار شام میں اس انداز سے اہل بیت کے ذکر کو بی بی نے پیش کیا، کربلا کو پیش کیا کہ پتھر گر گئے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بیبیاں زندان میں چلی گئی، گھر گھر رونا دھونا برپا ہو گیا۔ جب پتہ چلا نا یزید کو شام کی فضا بدل رہی ہے، سید سجاد کو بلایا، کہا قید سے چھوٹ گئے تم، رہا کر دیے، اب چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو کربلا جاؤ، چاہو تو مدینہ جاؤ۔ سید سجاد نے کہا اس کا فیصلہ میری پھوپھی اماں جا کے اطلاع دی، قید سے رہا ہو گئے۔ یزید نے پوچھا ہے یہاں رہنا ہے، جانا ہے، کربلا جانا ہے، شام مدینہ جانا ہے؟ بی بی نے کہا ابھی کہاں کربلا، ابھی کہاں مدینہ، ابھی تو ماں جائے کو رو نہیں سکی، پہلے ایک مکان خالی کروا کے مجھے ماں جائے پر رونے کے لیے وہ جگہ مہیا کی جائے، پہلے مجلس ہوگی، ماں جائے پہ رہوں گی، پھر بات ہوگی کہاں جانا ہے۔ بس یہاں میں رک کے دو جملے کہہ کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ماں جائے پہ رو نہیں سکی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں رہے، سسکیاں جاری رہیں، لیکن بی بی فریاد کر کے نہیں رو سکی۔ کیوں فریاد کر کے نہیں رو سکی؟ اس لیے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دلاسا کون دے؟ اگر بی بی روئے تو پھر دلاسا کون دے؟ بیواؤں کو کون سنبھالے؟ اس لیے بی بی خاموش ہے، فریاد کر کے نہیں رو سکی، لیکن جس کے 72 لاشیں پڑے رہ گئے میدان کربلا میں، اس کا جگر پھٹ رہا ہے نا، زندان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، بچوں کو ساتھ لے کر سورج ابھرتا ہے، دیوار کے ساتھ سائے میں لے کے بیٹھتی ہے، سورج آگے بڑھتا ہے، دوسری دیوار کے ساتھ بچوں کو لے کے بیٹھتی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں رہتے ہیں لیکن رو نہیں سکی۔ اگر روئے تو بچوں کو سنبھالے کون، دلاسا کون دے؟ ادھر کہا نا قید سے رہا ہو گئے، قیدی بی بی کی فریاد بلند ہوئی، جگر پھٹنے لگا، ابھی تو ماں جائے کو رو نہیں سکتی، پہلے ایک مکان خالی کروایا جائے۔ مکان خالی ہوا، یہ عزاداری کی تاریخ، یہ عزاخانے اس عزاخانے سے جڑے ہوئے جس کی پہلی ذاکرہ کا نام ثانی زہرا زینب، کربلا کی پہلی ذاکرہ، واقعہ کربلا کے بعد جناب زینب کبریٰ، پہلا ذاکر سید سجاد۔ خالی کرایا گیا مکان، بی بی بیٹھ کے پرسہ لینے کے لیے، شام کی عورتوں کو پتہ چلا ماں جائے کی عزادار بیٹھی ہے پرسے کے لیے، 72 کی عزادار بیٹھی ہے پرسے کے لیے، چادریں اوڑھ کر جب پہنچی نا زندان شام میں، بی بی نے عزاداری مصائب بیان کرنے شروع کیے، بی بی تمہیں کیا بتاؤں میرا علی اکبر کیسا تھا۔ آج جب کوئی شہید ہوتا ہے اس کی مائیں بہنیں بتاتی ہیں نا لوگوں کو ہمارا جوان کیسا تھا، 72 کی عزادار کہتی ہے بیویوں کیا بتاؤں ہم شکل پیغمبر کڑیل جوان علی اکبر کیسا تھا۔ میرا علی اکبر ایسا تھا جب گیا نا میدان کی طرف، میرے بھائی نے ہاتھ اٹھا دیے، امام نے ہاتھ اٹھا دیے، فرزند زہرا نے ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار میرا وہ جوان جا رہا ہے جو سیرت و صورت میں تیرے رسول کی شبیہ ہے، جب ہم تیرے رسول کی زیارت کا اشتیاق پیدا کرتے ہیں تو اپنے اس جوان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اے بیویوں میرا علی اکبر ایسا تھا جس کو حسین بھی ثواب کی نیت سے دیکھتا تھا، جس کے چہرے کو حسین جیسا امام ثواب کی نیت سے دیکھے، کربلا کا علی اکبر وہ علی اکبر ہے۔ عباس کیسا تھا، اے بیویوں کیا بتاؤں عباس کیسا تھا، بس آخری جملہ کہہ کے ختم کر دوں، اے بیویوں علی اصغر 6 ماہ کا علی اصغر، آپ کیا سمجھتے ہیں علی اکبر کی شہادت کا زیادہ زخم لگا، علی اصغر
شہادت کا کوئی چھوٹا زخم تھا؟ ایسا زخم تو تھا کہ امام حسین پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو کسی اور شہید کے لاشے پر طاری نہیں ہوئی۔ علی اصغر کا لاشا اٹھا کر کبھی خیمہ کی طرف جاتے ہیں، کبھی گودھانے کی طرف، ایک اضطراب کی کیفیت درے خیمہ پر پہنچے۔ سوچا تو باپ کیسے دیکھ کے پیچھے تھا ہوگا، ماں ہے نا، ماں کیسے دیکھے گی؟ میں تو پانی پلانے کے لیے لے کے گیا تھا، واپس پلٹے گودالے قتل گاہ میں آ کے علی اکبر کو مخاطب کیا، علی اکبر تمہارے پاس لٹا دوں تمہارے پاس؟ پھر سوچا اگر نہیں لے گیا خیمے میں علی اصغر کو، علی اصغر کی ماں کہے گی سارے شہداء کے لاشیں اٹھا کے لائے، میرے علی اصغر کا 6 ماہ کے خون سے بچے کا جنازہ اتنا بھاری تو نہ تھا، کیوں نہیں لے کے آئے؟ پھر چلے درے خیمہ کی طرف، پھر گئے، پھر حوصلہ نہیں ہوا، پھر پلٹے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، خلیل کربلا نے گودالے قتل گاہ سے درے خیمہ تک 7 چکر لگائے۔ جب 7ویں مرتبہ پہنچے نا درے خیمہ پر، جا کے آواز دی رباب، رباب ابھی نہیں پہنچی تھی، سکینہ دوڑ کر پہنچ گئی، بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے۔ اتنی دیر میں جناب رباب آگے بڑھی، آقا نے ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹایا، سیدھا ہوا گلا جو علی اصغر کا دیکھا، آگے تڑپ کر کا اصغر آخری سلوں کا یونہر، اے علی اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی نار کیے جاتے ہیں؟ بیٹی نے ایک ایک شہید کے مسائل بیان کیے، شام میں کیے، اگلا آزادانہ کربلا، اگلا آزادانہ مدینہ، مدینہ میں کون سی جگہ؟ قبر پیغمبر۔ اگر نہ محرم نہ ہوتے یا پشت سے قمیض ہٹا کے دکھاتے جو تھے عمر